وازواجہ امہاتہم۔ معزز حاضرین، اسلامی تاریخ میں آپ اگر صحابہ اور ازواج مطہرات کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں گے تو ایک طبقہ وہ بھی نظر آئے گا جو ان مقدس شخصیات پر بھی سب و شتم کرنے سے باز نہیں آیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کی مقدس شخصیات کو بھی اپنی طعن و تنقیص کا نشانہ بنایا اور صحابہ کی زندگیوں پر بھی کیچڑ اچھالنے کی ناروا کوشش کی۔ دشمنان اسلام کا یہ گروہ اصل میں صحابہ کی آڑ میں اسلام ہی کی عمارت کو زمیں بوس کرنا اور اس کو ڈھانا چاہتا ہے، اور ایک طرح سے ان کی یہ تمام طعن و تشنیع اسلام اور رسول اسلام سے عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے علامہ دیلوری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کچھ زندیق ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کو اسلام کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ رسول اسلام کی ذات کو حرف تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ان پر جرح کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ تو ان کے قائد نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، ایسا کرو تم رسول کے صحابہ کو اپنی نقد و جرح کا نشانہ بناؤ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہو تو اس کے کتے کو مارنا شروع کر دو۔ اس سے اس پس منظر کا اندازہ لگائیے کہ اصل میں صحابہ کی یا ازواج مطہرات کی زندگیوں پر جنہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، ان کا ہدف رسول کی ذات ہے اور بذات خود اسلام ہے۔ وہ اسلام کو ہی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، روافض اور شیعہ تو معروف ہے ہی، لیکن ادھر کچھ سالوں سے ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ نام نہاد سنی جنہوں نے روافض سے اثر قبول کر لیا ہے یا رافضیت زدہ ہیں یا صحابہ کی دشمنی پتہ نہیں ان کے اندر کہاں سے آئی ہے کہ وہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے بھی صحابہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی بسر بن ارطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کو بھی یہ نشانہ بناتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ مرزا کی شکل میں نظر آئیں گے، کبھی کسی سید زادے کی شکل میں، اور کبھی کسی رضوی کی شکل میں۔ مختلف شکلیں، مختلف روپ ان کے ہو سکتے ہیں، مختلف چولے ہو سکتے ہیں، لیکن خمیر سب کا صحابہ دشمنی ہی ہے۔ اور جیسا کہ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ اصحاب رسول میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے ہمارے نزدیک، رسول برحق ہے ہمارے نزدیک، اور قرآن اور رسول کی تعلیمات حدیث ہم تک پہنچی ہیں انہی صحابہ اکرام سے۔ گویا کہ یہ شریعت کے دونوں مآخذ قرآن و سنت کے گواہ ہیں، اور صحابہ کرام جو شریعت کے گواہ ہیں
ان پر نقد و جرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے اسلام کی عمارت کو زمین بوس کر دینا۔ اس لیے ایسے لوگ جو صحابہ کی ذات کو نقد و جرح کا نشانہ بنائیں وہ خود لائق جرح ہے، اور وہ خود ایسے ہیں کہ ان کی شہادت قبول نہ کی جائے، وہ خود زندیق اور دین سے خارج ہیں۔ اس ضمن میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو حرف تنقید بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر جو نشانہ سادھا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ سیکھا اور اپنی امت کو پہنچایا۔ علماء کہتے ہیں تقریباً 1/4 حصہ، 1/4 حصہ دین کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ دیگر احادیث جو ہیں وہ اگر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں تو وہ روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس سے مل جائیں گی، حضرت عبداللہ بن عمر سے مل جائیں گی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مل جائیں گی۔ صحابہ کرام جو آپس میں ہیں ان کی روایتیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، لیکن سیدہ عائشہ کی روایات وہ گھریلو زندگی اور اس کے معاملات سے تعلق رکھنے والی روایات ہیں جو ان صحابہ کرام کے پاس اکثر و بیشتر نہیں ہوتی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی 47-48 سال کی زندگی ملی دعوت و تبلیغ کی، اور امت کے ایک بہت بڑے طبقہ نے جس میں مرد، عورتیں، صحابہ، صحابیات، تابعین اور تابعیات سب داخل ہیں، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا۔ تو سیدہ کی ذات کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مروی دین کا تقریباً 1/4 حصہ وہ رد ہو جائے، یہ اصل وجہ ہے۔ ادھر 3 سالوں پہلے لکھنؤ کے ایک رضوی صاحب، نام سنا ہوگا، جو آج کل مرتد ہو گئے، انہوں نے ایک فلم کا اعلان کیا تھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اس کے بارے میں جو معلومات آئیں اور جو مرتد رضوی کے بیانات سامنے آئے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے سیدہ عائشہ کی زندگی کے ایک خاص پہلو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ عفت و عفت، حیا اور پاک دامنی کا پہلو تھا۔ اس شخص نے سیدہ کی زندگی کے حیا، عفت اور پاک دامنی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ فلم بنائی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص جب صحابہ کی زندگی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو اس کے دلائل 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو نصوص بالکل صحیح ہوں گے، صحیح دلیلیں صحیح ہوں گی، لیکن ان کو معنی غلط پہنایا جاتا ہے، ان میں تحریف کی جاتی ہے، معنوی تبدیلی کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نصوص صحیح ہوتے ہیں لیکن اس کو سیاق سباق سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ریفرنس کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور پیش کسی اور سیاق و سباق میں کیا جاتا ہے، آدھی ادھوری بات پیش کی جاتی ہے، پوری بات نہیں پیش کی جاتی ہے، جس سے معاملہ اچھی طرح سے واضح نہیں ہو پاتا ہے، یا پھر وہ دلیل کمزور ہوتی ہے، ضعیف اور موضوع روایات ہوتی ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کی زندگی پر نقد کرتا ہے یا ایسے کسی بھی اسلامی تعلیمات کے بارے میں کوئی جب اعتراض کی بات اٹھاتا ہے کوئی باطل پرست، تو 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صحیح نصوص میں تحریف کرے گا، یا پھر صحیح نصوص کو آدھا ادھورا پیش کرے گا، یا پھر وہ نصوص صحیح ہوں گے ہی نہیں سرے سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی یہی کیا گیا ہے۔ یہ وسیم رضوی مرتد یہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے ایسا کیا، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہ بات چونکہ روافض کے یہاں سے آئی، شیعوں کے یہاں سے آئی، جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ کہا گیا کہ دین جو ہے، دین کا معاملہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام نعوذ باللہ جہنمی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جنت میں جائے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی پر وحی آنی چاہیے، غلطی سے جبرائیل نے یہ وحی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو انہی کے یہاں سے یہ کیڑے آتے ہیں، انہی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں،
جو صحابہ کو اپنی سب و شکل کا نشانہ بناتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والوں نے وہیں سے اپنا مواد اکٹھا کیا، سارا میٹر وہیں سے لیا۔ پہلے میں ایک آدھ حدیث سے وہ پیش کر دوں جس سے آپ کو سیدہ عائشہ کی پاکدامنی، عفت و حیا اور شرم کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی باحیا، کتنی شریف اور کتنا شرم کرنے والی اور حیا رکھنے والی خاتون تھی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ابن جریج تابعی ہے، ایک دوسرے تابعی امام عطا سے بیان کرتے ہیں کہ امام عطا نے کہا کہ جب ابن ہشام مکہ کا گورنر تھا، اس نے ایک قانون نافذ کیا کہ حرم کا طواف کرتے ہوئے عورتیں مردوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتی، ایک وقت میں مرد اور عورت دونوں طواف کریں، اس پر اس نے پابندی لگا دی۔ امام عطا نے اس امیر سے کہا، مکہ کے گورنر سے کہا کہ تم عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے کیسے روک سکتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں نے مردوں کے ساتھ حرم کا طواف کیا ہے کعبہ کا۔ ابن جریج کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ استاذ کیا یہ حجاب کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو ابن جریج کے جواب میں امام عطا نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو حجاب کے نزول کے بعد کا زمانہ پایا ہے، مجھے اس سے پہلے کے زمانے کا کیا پتا، میں حجاب کا حکم، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے کہا تب تو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جاتا رہا ہوگا، ایک دوسرے سے مل جاتے رہے ہوں گے، ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جاتے رہے ہوں گے۔ تو امام عطا نے کہا کہ كانت عائشة تطوف البيت حجرة، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مردوں سے بالکل علیحدہ رہتی تھی، ایک کونے میں ہو کر کے طواف کیا کرتی تھی، لا تخالطهم، مردوں سے ملتی جلتی نہیں تھی، وقت تو ایک ہوتا تھا، ایک ہی وقت میں مرد بھی طواف کرتے تھے، عورتیں بھی طواف کرتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ جب طواف کرتی تھیں تو علیحدہ ہو کر کے ایک کنارے پر ہو کر کے طواف کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک بار کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے جس کا نام ام وقرہ ہے، اس نے کہا کہ انطلقی نستلم یا ام المومنین، اے ام المومنین چلیے ہم لوگ بھی حجر اسود کو بوسہ دیں، حجر اسود کو چوم لے چل کر کے۔ حضرت عائشہ نے کہا انطلقی انکے وابت، حضرت عائشہ نے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں جانے سے منع کر دیا اور کہا تم جاؤ چومو، میں مردوں کے بیچ میں جا کر کے بوسہ حجر اسود کو نہیں لیتی ہوں۔ آج کل حج عمرہ کے موقع پر دیکھیں کہ لوگ اپنی عورتوں کو سامنے لے کر کے بوسہ دلانے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ یاد وہ تھے جب شریعت نے اس کو لازم نہیں ٹھہرایا ہے، دور سے اشارہ کر کے چلے آؤ، آپ کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیوں عورتوں کو اس بھیڑ میں دابتے ہو لے جا کر کے؟ حضرت عائشہ نے، حالانکہ زمانے میں بھیڑ تو بہت تھے، اس زمانے میں معمولی بھیڑ رہتی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ مردوں کے بیچ میں جا کر کے میں حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتی۔ کہتی ہے حضرت عائشہ نے یہ حکم دیا، اور کیا کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مردوں سے الگ ہو کر کے طواف کرتی تھی، آپ نے بوسہ نہیں دیا، لیکن اس زمانے میں جو عورتیں طواف کرتی تھی کہتی کننا یخرجنا متنکرات باللیل ویطفن البیت، عورتیں رات کو چادر اوڑھ کر کے نکلتی تھیں ازواج مطہرات اور پھر رات میں طواف کرتی تھی، اتنا خیال کرتی تھی، پردے کا اس قدر خیال کی دن میں بھی نہیں جاتی تھی، رات کو جاتی تھی چادر اوڑھ کر کے، چھپ کر کے، پردے میں ہو کر کے، اور پھر رات ہی میں بیت اللہ کا طواف کیا کرتی تھی۔ اور بات ایک بتائی کہ وَلَٰكِنَّهُنَّ إِذَا كُنَّا يَدْخَلْنَ الْبَيْتَ، قُمْنَا، کہ جب مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ کے اندر جائیں، پہلے جب اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی اور چونکہ ازواج مطہرات بھی تھی تو بیت اللہ کے اندر جانے کی بھی اجازت اب بھی ملتی ہے سال میں ایک بار، تو یہ اجازت تھی اندر جانے کی، تو جب یہ مقصد ہوتا تھا
ازواج مطہرات کی کہ بیت اللہ کے اندر جائیں تو کہتی قمنا، وہ کھڑی ہو کر کے انتظار کرتی تھی، یہاں تک کہ جب مردوں کو بیت اللہ کے اندر سے نکال لیا جاتا تھا پھر یہ اندر جا کر کے طواف کیا کرتی تھی۔ اتنا شرم و حیا کا معاملہ تھا، اس قدر احتیاط کیا کرتی تھی۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، روایت صحیح ہے، راویہ ہیں معاذہ عدویہ، خاتون ہیں تابعیہ ہیں، حضرت عائشہ کی شاگرداؤں میں یعنی عورتیں جو ان سے روایت کرنی ہیں ان میں دو نام بڑے معروف ہیں، ایک معاذہ عدویہ اور ایک عمرہ بنت عبد الرحمن۔ تو معاذہ عدویہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے فرمایا کہ مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء فانی استحیی منہم فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک۔ کہا کہ مجھ کو مخاطب کر کے کہا کہ عورتوں اپنے شوہروں سے کہا کرو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، مٹی اور ڈھیلے کے استعمال کرنے کے بجائے پانی سے پاکی لیا کریں، پانی سے استنجا کیا کریں۔ میں مردوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے شرماتی، پڑھاتی ہیں، مرد بھی شاگرد ہیں، آتے ہی ان سیکھنے، لیکن آپ ان سے یہ بات نہیں کہہ رہی۔ حضرت معاذہ عدویہ سے کہتی ہیں، اپنی عورت شاگرداؤں سے کہتی ہیں کہ تم لوگ اپنے شوہروں کو یہ کہو کہ وہ استنجا کے لیے ڈھیلے اور مٹی کے استعمال کرنے کے بجائے پانی کا استعمال کیا کریں، فإنی استحیی منہم، میں انہیں یہ بات بتلاتے ہوئے شرماتی ہوں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شرم و حیا کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس طرح کی عموماً جو باتیں ہیں شرم و حیا سے متعلق، زوجین کے تعلقات سے متعلق، آپ دیکھیں گے کہ وہ روایتیں حضرت عمرہ بیان کریں گی، حضرت معاذہ عدویہ بیان کریں گی، یا پھر آپ کے بھانجے اور بھتیجے اور بھتیجیاں اور بھانجیاں بیان کرتی ہیں، جیسے حضرت عروہ بن زبیر وغیرہ، یہ سب آپ کے بھانجے بھتیجے بھانجیاں اور بھتیجیاں یہی روایتیں بیان کرتی ہیں۔ جو بیرونی مرد اجانب ہیں ان کو یہ گھریلو معاملات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، جو شرم و حیا کے تعلق سے حدیثیں ہیں، یا جو عورتوں کے مخصوص احکام کے تعلق سے حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں ان سے نہیں بیان کرتی شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو ان کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بعض وہ حدیثیں بھی آئیں گی جن کو لوگ دلیل بنا کر کے، غلط معنی پہنا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔